بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ میرے پیارے بہنوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جن سے محبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیفیں دیتا ہے، انتظار کرواتا ہے، ان کا صبر دیکھتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ بھی بناتا ہے، فرعون سے بھی بچاتا ہے۔ تو کیا لاڈلوں کے حصے میں تکلیفیں نہیں آتی؟ جواب آیا، تکلیفیں تو سب کے حصے میں آتی ہیں، لیکن ان کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جن سے محبت ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کا دن ہے۔ جو بندہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ کو یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح جو آج بندہ پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف اس وظیفے کے توفیل انسان کو مل جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں نیکی کا بدلہ 70 گنا سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات، پریشانی کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان المبارک 29 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آج جب بھی آپ کو وقت ملے ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ ابھی سارے کام چھوڑ کر یہ تسبیح میری پیاری بہنوں آپ پڑھ لیں، پھر پتہ نہیں اگلے ماہ رمضان کی 29 تاریخ ہماری زندگیوں میں آئے یا نہ آئے۔ میری پیاری بہنوں، یہ عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر رمضان المبارک کا پورا مہینہ لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، جو ایک آدھ دن رمضان کا باقی، پلیز یہ لاپرواہی میں مت گزاریں، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لیں تو رب کریم سارے سال کا نصیب چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور آج کا یہ مجرب عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نیاب عمل ہے کہ ہر کوئی اس کو بآسانی کر سکتا ہے۔ اس وظیفے سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ بڑا برکت والا دن ہے، مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج مانگنے کا دن ہے۔ اگر خزانے بھی مانگو گے تو اللہ آپ کو عطا کرے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ رب کریم آپ کو غیب سے مدد فرما دے گا۔ آج کا وقت اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجیے گا۔ اللہ پاک نے آج آپ کو قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، اور آپ نے ان قبولیت کی گھڑیوں کا فائدہ ضرور اٹھانا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے میرے بتایا کہ طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ آپ کو توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا۔ رمضان المبارک کی 29 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات اور دن اتنی قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مایوسی سے جان چھڑا لیں گے۔ آپ چاہیں اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز تہجد، سحری میں، افطاری میں، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی قید نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، سفر چلتے پھرتے پڑھ لیں تو اس فضیلت وظیفے کی جو برکت ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ بس آپ نے خلوص نیت اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ میری پیاری بہن، ٹائم ضائع کے بغیر آج چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ میری پیاری بہن، عمل کرنے سے پہلے
آپ باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کو نہیں آتا تو کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ لیں، لیکن آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے کے ساتھ فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجیے۔ آج بے روزگار کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو بے اولادوں کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، یہ تنگ دستی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے پڑھیں۔ بیٹا نافرمان ہے یا شوہر نافرمان ہے تو اس فرما برداری کے لیے پڑھیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھیں۔ جس کو جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں آپ نے ان مقاصد کو اپنے دل میں رکھتے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ یا سلاموں رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازے کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا سلاموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا سلاموں کو 11 مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص عمل ہے، وہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی۔ آپ نے صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن کی پہچان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گی کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضائل میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آپ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ توجہ کیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 مرتبہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین کیجیے جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، آج جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو مالک بنا دو۔ جب آپ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھنا۔ یا مسبب الاسباب اللہ پاک کا وہ مبارک اور پاک نام ہے اور آپ کی پاک صفت ہے جو کہ غیر سے راستے کھولتی ہے، راستے بناتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنوارتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایسی ایسی مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ جو ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یا مسبب الاسباب پڑھ لیں اب اللہ پاک سے اپنے رزق کے راستے کھلوائیں۔ اس کے بعد اب خزانے لوٹنے، یعنی کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور خزانتی صورت بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے جو خیر کثیر رکھے، خیر کثیر کا مقصد ہوتا ہے خیر والا رزق، جس کو اختیار کرنے کے بعد
آپ گمراہ نہیں ہوتے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر کو صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 5ویں نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے وظائف پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھنا تھا۔ جو آپ نے درود پاک پہلے پڑھنا تھا، اینڈ میں بھی وہی پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ پہلے آپ نے پڑھا تھا شروع میں، تو وہی آپ نے آخر میں بھی پڑھنا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے آپ ہاتھ اٹھا کر رب العالمین سے دعا کرنی ہے، یا اللہ آج ہماری حاجتیں انشاءاللہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی، کیونکہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائیں، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، اور آپ لوگ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، وہ آپ کی قسمت میں انشاءاللہ لکھ دیا جائے گا۔ میری پیاری بہن، دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ یا اللہ جو مانگا ہے مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ میری پیاری بہن، جب بھی کوئی عمل کیا کریں تو یقین اور توجہ کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا عمل اثر نہیں کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کو بہت سارے فوائد ملیں گے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائی کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔